کلاش۔ جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ کلاشی لوگوں کا مذہب کیا ہے، کلاشی لوگوں کا ثقافت کیا ہے، اور کلاشی لوگ ہے کون۔ آج کچھ دن بعد کلاشی لوگوں کا پھر ایک میلہ ہے، اور دنیا بھر کے لوگ اس میلے میں شرکت کرنے اور سیر کے لیے آتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں پورا جانتے ہیں کہ کلاشی لوگ کون ہیں۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ سکندر اعظم کے یونانی افواج کے اولاد ہیں جو گم ہو کر یہاں پر آباد ہوئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ چترال سے 40 کلومیٹر دور اور گاڑی کے 3 گھنٹے خطرناک سفر کے بعد کلاش آتا ہے۔ یہاں کے 3 وادیاں ہیں اور اس 3 وادیوں میں صرف 4000 لوگ بستے ہیں جو کہ کلاش کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا مذہب کلاشی مذہب ہے جو کہ دنیا کا ایک الگ مذہب ہے۔ یہ صرف 4000 لوگ ہیں۔ اگر آج یہ 4000 لوگ ختم ہو جائے تو دنیا سے ایک مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک زبان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک ثقافت ختم ہو جائے گا۔ صرف 4000 لوگ اس مذہب، اس ثقافت اور اس زبان کو فالو کرتے ہیں۔ چترال میں بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ان 3 وادیوں کے ارد گرد بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن یہ واحد قوم ہے جو کہ آج بھی غیر مسلم ہے چترال میں۔ یہ پاکستان کا سب سے چھوٹا اقلیتی مذہب ہے، اور یہ لوگ اسلام لانے سے کیسے بچے؟ اور سوال یہ ہے کہ آج تک ان لوگوں نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا، اور کتنا سچ ہے کہ یہ لوگ سکندر اعظم کے اولاد ہیں۔ کلاشی لوگوں کا خود کی کہانی اس سے بھی پراسرار ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیام سے آئے ہیں اور ہم یہاں کلاش میں آباد ہوئے، لیکن مورخین نے آج تک سیام کا کوئی سراغ نہیں لگایا کہ اس دنیا میں سیام نام کا کوئی جگہ نہیں گزرا، اور آج تک نہ مورخین نے اس جگہ کا کوئی سراغ معلوم کیا۔ کلاش مذہب کے بارے میں ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ہندو مت سے بھی اور ہندو مذہب سے بھی زیادہ پرانی مذہب ہے۔ ان کے مذہب میں یہ ماننا ہے کہ پہاڑوں میں روح ہے، وادیوں میں روح ہے، چشموں میں روح ہے، اور ان کا سب سے بڑا دیوتا دیزاو ہے جو کہ تخلیق کا خدا مانا جاتا ہے، اور ان کا ایک اور خدا کا نام ہے بلومی، جو کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ہر سال سردیوں میں آتا ہے اور لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ کلاشی مذہب میں پاک اور ناپاک کا فرق کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب کسی عورت کو ماہواری بیماری یعنی کہ مینسز آتی ہے، وہ اس عورت کو ایک الگ جگہ شفٹ کرتی ہے، اور وہ وہاں پر رہ کر ہر ماہ مینسز کا جو مدت ہوتا ہے وہ اس جگہ میں گزارتا ہے، اور اس کے بعد جب مینسز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ واپس اپنی گھر آ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ لوگ آج تک اسلام کو کیوں قبول نہیں کیا، جو کہ ارد گرد سارے لوگ مسلم ہیں۔ 20ویں صدی میں کلاشی لوگوں پر اسلام لانے کی بہت دباؤ ڈالی گئی، لیکن جس وقت ان سے یہ دباؤ ہٹا تو جس لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اس میں بہت سارے لوگوں نے واپس کلاشی مذہب کو فالو کرنا شروع کیا، اور جن لوگوں نے اسلام کو واپس رد نہیں کیا تو آج اس کو شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کلاشی لوگ یہ میلے کیوں کرتے ہیں۔ سال میں 3 بار یہ خاموش وادیاں اچانک زندہ ہوتی ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ لوگ ایک میلہ کرتے ہیں جو کہ اچل اس کا نام ہے، اور ان کی روایت کے مطابق یہ فصل کی کٹائی کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس میلے میں وہ رات بھر مختلف قسم کے کھانے پکاتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں۔ دوسرا میلہ جو کہ ان کا سب سے مقدس اور سب سے بڑا تہوار ہے، چومس اس کا نام ہے، جو کہ دسمبر میں شروع ہوتا ہے۔ ان کی روایت کے مطابق اس مہینے میں بلومین واپس آتا ہے اور لوگوں کا حساب کتاب کرتا ہے۔ اس کی روایت کے مطابق لوگ وادیوں میں گھومتے ہیں، جب ان کو لومڑی مل جائے تو اس کا مطلب کہ یہ مہینہ اچھا ہے اور ان کے اعمال کا حساب اچھا ہے۔ اگر نہ ملے تو لوگ بہت ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں۔
اور کلاشی لوگوں میں سب سے جو بڑی بات ہے جو اور مذہبوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کلاشی لوگوں میں جب کوئی موت ہو جائے تو وہ اس پر غم نہیں کرتے، وہ ناچتے ہیں۔ کلاش میرج بل جو کہ کلاشی لوگوں کے فائدے اور پیور کے لیے یہ بل پاس ہوا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کلاشی لوگ شادیاں کرتے ہیں تو اپنی کزن سے وہ شادیاں نہیں کرے گا، اور جب یہ بل کلاش کا ایک رہنما کی مدد سے ہوا، کیونکہ کلاشی لوگوں میں سے بہت لوگ تعلیم کے لیے یا روزگار کے لیے شہر کی طرف آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ مذہب ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے حکومت پاکستان نے اس بل کو پاس کیا کہ وہ اپنے کزن کے درمیان شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میڈیکل لحاظ سے کزنز کے درمیان شادی کرنے سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے حکومت پاکستان نے اس پر پابندی لگا دی۔